پاک نے اس کلام جمع نے کیا ہے. سارے علوم اسی میں ہے, سارے فنون اسی میں ہے, شریعت اسی میں ہے, طریقت اسی میں ہے, علم اسی میں ہے, حلم اسی میں ہے, عظمت اسی میں ہے, بلندی اسی میں ہے, شجاعت بہادری اسی میں ہے, بلندیاں اسی میں ہے, تاریخ اسی میں ہے, فلسفہ اسی میں ہے, جغرافیہ اسی میں ہے, سائنس اسی میں ہے, ٹیکنالوجی اسی میں ہے, فضائل اسی میں ہے, مسائل اسی میں ہے, فضائل اسی میں ہے, بیان اسی میں ہے, تبلیغ اسی میں ہے, تعداد اسی میں ہے, جہاد اسی میں ہے. دنیا جہان کی ساری خیریں ایسی کتاب میں ہے. آدم علیہ السلام کا تذکرہ بھی آپ کو اسی کتاب میں ملے گا. ابراہیم علیہ السلام کا, اسماعیل علیہ السلام کا, داؤد علیہ السلام کا, یوسف علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام کا, آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم, سارے انبیاء, سارے صحابہ, سارے اولیاء کے تذکرے سے یہ قرآن پاک بھرا ہوا ہے. فرمایا کہ لقد میں نے اس کتاب کو نازل کیا, وہ کتاب جس میں آپ کا تذکرہ ہے, جنت کا تذکرہ ہے, آخرت کا تذکرہ ہے, جہنم کا تذکرہ ہے, ساری خیروں کا منبع اور مرکز بنایا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ وہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے سینے سے لگا کر کے پوری دنیا پر حکومت کرنی تھی. آج اسی کتاب کو پس پوش ڈال کر کے اللہ پاک نے ہمیں ساری دنیا کا غلام بنا دیا ہے. اور یہ تو امام اور پیشوا کتاب ہے, اس کے ذریعے تو ہم نے پوری دنیا پر حکومت کرنی تھی. آج غیر اس کتاب کو پڑھ کر کے, اس کو سمجھ کر کے اسے نقلیں مار رہے. سائنس سارا اسی میں ہے, ٹیکنالوجی ساری اسی میں بھری ہوئی ہے. غیروں نے تو فائدہ حاصل کر لیا, ہم نے اس کو صرف اور صرف رمضان کی کتاب سمجھ لیا. ایک ساتھی تشریف لائے تھے, فرمانے لگے اللہ پاک کا شکر ہے رمضان میں 2 دفعہ اللہ پاک کا کلام مکمل کیا. میں نے ان سے پوچھا مسکراتے ہوئے, بھائی رمضان کے علاوہ کتنے مرتبہ ختم کرتے ہو؟ وہ ہنسنے لگے, کہنے لگے کہ سچی بات تو یہ ہے سال کے 11 مہینے قرآن پاک کھولنے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے. ہماری زندگی کی کامیابیاں تو اسی کے ساتھ وابستہ ہے, اور پورے سال میں کھولنے اور دیکھنے کا موقع نہ ملے. بھائی جس طریقے سے نماز کی فرائض ہے, نماز کے فرائض پورے نہ ہو نماز نہیں ادا ہوگی. دیکھیں بھائی نماز کے فرائض ہے, آپ نماز پڑھ رہے, آپ کا جسم پاک ہونا ضروری ہے. اگر جسم پاک نہیں نماز ہوگی نہیں ہوگی. آپ نماز پڑھ رہے, جگہ پاک نہیں ہے, ناپاک جگہ پر آپ نماز ادا کر رہے, نماز ہوگی نہیں ہوگی. جگہ بھی پاک ہے, جسم بھی پاک ہے, لیکن قبلے کے طرف منہ کیے بجائے آپ جو ہے نا وہ مشرق کی طرف نماز پڑھ رہے, نماز ہوگی. آپ صحیح سمت نماز پڑھ رہے لیکن نماز کا وقت نہیں ہے, آپ کی نماز ہوگی نہیں. جس طریقے سے نماز کو صحیح کرنے کے لیے اس کے فرائض کو بجا لانا پڑتا ہے, اسی طریقے سے قرآن پاک کی بھی فرائض ہے. بھائی زندگی میں ہر مسلمان کے لیے ایک مرتبہ صحیح قرآن پاک پڑھنا فرض ہے. قرآن پاک کو سمجھنا فرض ہے. جب تک قرآن پاک سمجھے گی نہیں, قرآن پاک کے اوپر ہماری زندگی آئی نہیں سکے گی. تو قرآن پاک کو سمجھنا فرض ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی اشاعت فرض ہے. اشاعت کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. آپ مارکیٹ سے قرآن پاک کو خرید کر جن مکاتب, مساجد, مراکز میں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے وہاں ہدیہ کر دیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے, ایک طریقہ یہ بھی ہے آج سے تہیہ کر دیں کہ میں نے صحیح قرآن پاک سیکھنا ہے اور آگے لوگوں کو سکھانا ہے. یہ بھی اشاعت کا ایک ذریعہ ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جن مساجد میں, جن مراکز میں, جن مکاتب میں قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے, آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کرے ہو, ان کے ساتھ تعاون کرے. جس چیز کی ان کو ضرورت ہو آپ ان کو پورا کریں, ان کے ساتھ ان کا ساتھ دیں. جس طریقے سے وہ قرآن پاک کی اشاعت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے اللہ پاک آپ کو بھی اسی صف میں کھڑا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کہیں سنے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا